السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ان میں سے سر فہرست سپریم کورٹ میں جاری بحث، الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہم بات کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ کا یہ بینچ یہ معاملہ سلجھا پائے گا، اور کیا اس میں کوئی ججز میں آپس میں کوئی اختلافات موجود ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور دوسرا، افغانستان جانے والا ایک اعلیٰ سطحی وفد واپس آ گیا ہے، اور مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں، ادھر کیا باتیں ہوئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا، چودھری نثار کا سیاسی مستقبل، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آخری موضوع ہوگا، ان پر بات ہوگی۔ اعزاز صاحب، یہ سپریم کورٹ والا جو معاملہ ہے بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور ایک جو پولرائزیشن ہمیں باقی ایک نظر آ رہی ہے، سیاست میں آ رہی ہے، میڈیا میں نظر آ رہی ہے، وہ سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ ابھی تک اس موضوع پر بات نہیں چل پا رہی جس کے لیے ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا۔ زیادہ جو چیزیں ہیں مینٹینیبلٹی کے حوالے سے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 2 جج نکال دیں اور دوسرے 2 ڈالیں، کیونکہ سینئر ترین جو جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو طارق مسعود ہیں، ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس والے سے بھی اعتراض ہیں۔ ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک فل بینچ تشکیل دیا جائے، اور ویسے میرے خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ ایک آئین کی تشریح کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ابہام پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ تشریح چاہ رہے ہیں، لیکن آپ باقی ججز کو ایک کولیکٹیو وزڈم آپ ایکسرسائز کریں۔ اور جب اس والے سے مطالبہ بھی آ رہا ہے، ایون ججز سے مطالبہ آ رہا ہے، آج جو ہے جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، کوئی فاروق نائک کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے خیال میں کیا فل بینچ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس ایشو کو کیوں نہیں سالو کرتے اگر آئین میں ابہام پایا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہ جو جسٹس مظاہر نقوی ہیں اور اعجاز الاحسن، کہ ان کو اس بینچ سے نکالا جائے، اس پر بھی مطالبے آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ نے خود ہی ایکشن لیا ہے کہ ان کو کسی نے کہا نہیں کہ آپ اس پر کوئی آ کے تشریح کر دیں؟ تو کیا اب جو ہے سپریم کورٹ اندرونی حلفشار وہ اور نمایاں ہوتا جا رہا ہے؟ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی سیاسی ایشو آتا ہے، یہ چیزیں بارہا سامنے آتی ہیں۔ تو آپ کو کیا اس والے سے کوئی نظر آ رہا ہے؟ چیمہ صاحب، عام آدمی کی سمجھنے کے لیے میں بات کو مزید سادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو بینچ ہے موجودہ، اس بینچ کے جو 5 جو ججز ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں۔ 5 ججز گن لیتے ہیں نا، واضح کر دیتے ہیں۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کے اوپر گورنمنٹ نے اعتراض کر دیا، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلینٹ بھی چلی گئی کہ انہوں نے اثاثے زیادہ بنائے ہیں۔ ان کی ایک آڈیو ٹیپ بھی آ گئی جو وہ پرویز الہی صاحب سے بات کر رہے ہیں، رپورٹڈلی آڈیو ٹیپ بھی آ گئی، واضح ہو گیا۔ دوسرا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کے بارے میں بھی لوگوں نے تنقید کر دی، بالخصوص پی ایم ایل این نے اس پہ اعتراض کر دیا۔ یہ 2 واضح ہو گئے کہ ان دونوں کے اوپر تو گورنمنٹ کو اعتماد نہیں ہے۔ ویسے ان دونوں کے حوالے سے صرف پی ایم ایل این ہی نے نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف، فضل الرحمان جو ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ججز تو کلیئر ہو گئے نا کہ یہ اگر بینچ میں رہیں تو یہ کوئی ایسا فیصلہ جو بھی یہ کریں گے وہ کم از کم پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں، حکومت جو ہے، وہ ان کو اعتماد نہیں ہوگا، نہیں اس کو وہ عمران دارانہ فیصلہ سمجھیں گے۔ بالکل۔ یہ 2 ججز یہ واضح ہو گئے۔ اب 3 اور ججز بھی ہیں جن کے اوپر پارٹیزن کا الزام تو کسی نے نہیں لگایا، لیکن انہوں نے کورٹ کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر اپنے انداز میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سب سے پہلے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ وہ اسمبلیاں ٹوٹی بھی ہیں یا نہیں۔ پھر جسٹس مندوخیل صاحب نے وہ بھی بات کی ہے، جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے بھی بات کی ہے۔ تو یہ جو 3 ججز ہیں، انہوں نے یعنی کہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین کہہ لیجئے وہ دی ہے۔ ان ججز کے اوپر نہ پی ڈی ایم نے کوئی اعتراض کیا ہے،
نہ کسی اور جماعت نے یا ایون عمران خان صاحب نے بھی ان پر کوئی اعتراض, پی ٹی آئی نے بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اب ہاؤس کون چلا رہا ہے؟ وہ ہیں چیف جسٹس صاحب چلا رہے ہیں. ان کا نام لے کر تو کسی نے تنقید نہیں کی, لیکن ظاہر ہے اگر وہ ہاؤس چلا رہے ہیں اور ان اگر پر یہ اعتراض آ رہا ہے کہ باقی ججز کو شامل کیوں نہیں دس کیا. از دا پوائنٹ کہ اگر وہ ان 2 ججز کو بھی رکھتے ہیں اور باقی ججز کو شامل بھی نہیں کرتے, تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک وہ تھی نا کہ توہین عدالت کا قانون تھا, مجھے لگتا ہے کہ توہین چیف جسٹس بھی لوگ کرنے پہ اتر آئیں گے. آج دیکھیے, آج جو پارلیمنٹ کے اندر خواجہ آصف نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی کلیئر اور ویزیبل ہے, اور وہ نام لے کے وہ ججز کا کہہ رہے ہیں کہ ان پہ تو ہمیں اعتماد نہیں ہے, اور فلاں فلاں جو ججز ہیں ان پہ اعتماد ہوتا تھا تو کیوں ہوتا تھا, تو ان پہ ہوتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, اگر کسی پہ نہیں ہوتا تھا تو کیوں ہوتا ہے. یہ ججز کو بھی یا عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ برڈن خود آ گیا ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ وہ جو اعتراضات ہیں وہ جو کیے جا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے, ان کو میرے خیال میں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ تو بات ہوگی نا سامنے سامنے. مجھے کچھ یہ بھی عمر چیمہ صاحب پتہ لگا ہے کہ ایک تو بینچ کے اوپر جج صاحبان نے بیٹھ کے کچھ اپنا اظہار خیال کیا, ایک بینچ سے باہر بھی جا کے ان کے درمیان کوئی آپس میں مکالمے ہوئے ہیں. وہ کیا ہوئے ہیں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے کیونکہ ہمیں ایگزیکٹ بات کا نہیں پتہ, اور کوئی ہم بات غلط نہ کر دیں, لیکن ہمیں کچھ مکالمے ان کے درمیان یا اختلافی گفتگو ان کے درمیان ہونے کی اطلاع ضرور موصول ہوئی ہے. اچھا, تو ویسے اعزاز مجھے ایک بات جو ہے نا ابھی تک ناقابل فہم ہے میرے لیے, وہ یہ ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں یہ ہر دفعہ جب کوئی اس طرح کا سیاسی فیصلہ کیس آتا ہے اس میں جو بینچ بناتے ہیں اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض آ جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی خیال کریں کہ کوئی اعتراض نہ آئے. تو اب اس کو کیا کہا جائے, اب وہ چیف جسٹس ہیں تو انہیں خود اس معاملے پر سوچنا چاہیے. پہلے جو 63A پر جو فیصلہ آیا تھا کہ جو ایک اراکین جن کی ڈیفیکشن ہوتی ہے, جو آئین میں چیزیں نہیں تھیں ادھر تک یہ پہنچ گئے تھے, پھر بعد میں اس کی وضاحتیں بھی آتی رہیں کہ نہیں ہماری فلاں بات کا یہ مطلب تھا, فلاں بات کا یہ مطلب تھا. دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے از حد نوٹس لیا ہے, اور بینچ کے اندر سے یہ آواز اٹھی کہ یہ مفاد عامہ نہیں, یہ تو 2 ججز جو ہیں ان کا مطالبہ تھا اور آپ نے از خود نوٹس لیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ججز وہ جن کے قریب آپ جانے جاتے ہیں, قریب جانے جاتے ہیں, اور وہی ججز کہ جن کے بارے میں باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بینچ سے علیحدہ کریں. ٹھیک ہے, تو اوورآل بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے. یہ فیصلہ جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کا, عمر عطا بندیال صاحب کا, یہ اب جسے کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ زیر بحث آ گیا ہے اور لوگ اس پر اعتراض کرنے والے زیادہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب آپ اور میں نا توہین عدالت میں کہیں نہ آ جائیں, قانون ہے. چاہیے آپ کو شعر جو ہے نا وہ میرے حالے کافی سخت آیا ہوا تھا, جی اس لیے آپ میں نے نے اس کو درمیان میں فٹ کرنے کی بالکل دیکھیں نا, لیکن شورش کشمیری تھے ایک گزرے ہیں بہت اب بڑے آپ کو نام شورش کشمیری بڑے سخت آئے ہوئے ہیں. تو پلیز اچھا, وہ اب یہ دیکھیے گا کہ میری بات جو ہے نا موقع کی مناسبت سے میری فٹ بھی آ بات رہی ہے. موقع کی مناسبت سے تھی, جو ہے نا آپ اپنا موقع لیکن بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ساری باتیں کر کے ہر پہ شعر پڑھ دی ہے. شعر میں نے موقع سے ہٹ کے نہیں پڑھا. نہیں, آپ نے پڑھا ہے, اب لیکن شورش جو آپ کشمیری نے صاحب کو جو لے کے آئے باتیں نا, آپ نے کرنی تھی. اب ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں. شورش کشمیری صاحب کہتے تھے کہ جب صبح سٹال پر اخبار لٹکے ہوتے ہیں نا, ادھر ایڈیٹر سے لے کے رپورٹر سب لٹکے ہوتے ہیں کہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر ان کا ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اخبار آج کیسا ہے, انہوں نے کیا لکھا ہے, اور یہ خبریں کس طرح کی دے رہے ہیں. تو اسی طرح میرے خیال ہے کہ اس ٹائم جو عدلیہ ہے وہ بھی یہ جب بھی کوئی سیاسی کیس لیتے ہیں تو وہ بھی سارے لٹکے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی ایک پبلک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور جتنا انہوں نے اپنے لیے معیار رکھا ہے اور جتنی درمیان میں ایک دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں مختلف قوانین کے ذریعے کہ توہین سے بچنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ اس معیار کو برقرار رکھنا وہ بھی ایک عدلیہ کی ذمہ داری ہے. اور جو اعلیٰ مناصب پر فائز لوگ ہیں انہیں اس کا احساس دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے, ایون اپنے ساتھی ججوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگ
منصف تب مانیں گے اگر ہم متنازع نہیں ہوں گے. اگر ہم پارٹی بنیں گے تو ہمارے لیے بھی پرابلم ہوں گے. پھر جو ہے توہین عدالت کا قانون جو ہے نا وہ شاید, اور یہ جو جس طرح کے آپ شعر پڑھ رہے ہیں, یہ بھی کوئی اتنے شاید کو کارگر ثابت نہ ہو. تو اس میں دعائی کی جا سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ اب ان کا امتحان ہے, ان کا اپنا ٹرائل چل رہا ہے, یعنی کہ وہ تجریح کرنے چلیں لیکن وہ خود ایک وہ ٹرائل کی نظر ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ سب سے بڑا جو ٹرائل ہے جو لوگوں کی نظر میں, سوشل میڈیا تو انہیں عدالت کی بھی پرواہ نہیں کرتا نا, سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہے. نہیں سوشل وہ سن میڈیا, لیجئے نا, سب سے بڑا سوال خود چیف جسٹس صاحب کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے. سب سے بڑا ٹرائل کس کا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کا ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی بلیو کہ وہ یہ ساری چیزیں ملوز خاطر رکھیں گے. اور پاکستان بار کونسل جو موقف اپنا رہی ہے یہ بھی بڑا اہم ہے نا. پاکستان بار کونسل جو موقف چاہیے ویسے آپ تو یقین کر رہے ہیں کہ وہ یہ چیزیں ملحوظ ہاتھ رکھیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ میں ان چیزوں کا, میرے انالیسز میں یہ چیز امپارٹنٹ ہے کہ جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس دفعہ کوئی اس سے بہت مختلف ہوا تو ایک تعجب ہوگا. ادروائز تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک کیس میں جو چودھری پرویز الہی کا کیس ہے, اس میں جو گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ, انہوں نے ادھر پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا جی کہ ہم نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی عدالت نے فیصلہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ اس دفعہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. پارلیمنٹ سے بھی آواز آ رہی ہے, ججز سے بھی آواز آ رہی ہے. میں کہتا ہوں ان دو ججوں کو بھی رکھ لیں جن پر اعتراض آ رہے ہیں, لیکن آپ ایک پوری عدالت جو آپ کے پاس جتنے جج موجود ہیں, آپ ایک فل کورٹ بینچ بنائیں. وہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے, تو اس پر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ چیف جسٹس ہیں تو آپ کے پاس یہی اختیار ہو کہ میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں. جب ہم دوسروں پر کوئی قوانین لاگو کرتے ہیں تو ہمارے جو اپنے قانون ہیں ان میں بھی جمہوریت کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے کہ دوسروں کی آواز سنی جا رہی ہے اور اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو اعجاز صاحب میرے خیال ہے آگے چلیں, آپ کو پھر دوبارہ وہ شعر نہ پڑھنا پڑ جائے توہین عدالت والا. تو آگے افغانستان پر چلتے ہیں. چیمہ صاحب میرے پاس خبر یہ ہے کہ یہ جو 2 روز پہلے پاکستان کا ایک وفد, اعلیٰ سطحی وفد گیا تھا افغانستان میں, جو کہ افغانستان کے طالبان حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملا. وہ ساتھ کچھ دستاویزات بھی لے کے گیا تھا, اور وہ دستاویزات کی کیا تھیں؟ آپ کو یاد ہو کہ وفد کی سربراہی کر رہے تھے خواجہ آصف جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں, اور ان کے ساتھ ڈی جی ISI وہ بھی تھے, لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, اور ان کے ساتھ وہاں پہ جو ہمارے ہیڈ آف مشن ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے جن پر اٹیک ہوا تھا, نظامانی صاحب, وہ بھی گئے تھے, واپس آ گئے. یہ کچھ اور لوگ ساتھ تھے, ان کا سٹاف تھا. تو انہوں نے افغان طالبان کو 7 خودکش حملہ آوروں کا ڈیٹا فراہم کیا ہے. اچھا یہ 7 خودکش حملہ آور افغان نیشنل ہیں, اچھا جنہوں نے حالیہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں حصہ لیا ہے اور خود کو ایکسپلوڈ کیا ہے, پھاڑا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں. تو انہوں نے ایویڈنس ان کو دیے. ایک تو یہ ایویڈنس دیے جو بڑی ٹینجیبل ہے. دوسری ایویڈنس کیا دی ہے؟ دوسری ایویڈنس یہ دی ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو TTP ہے, کالعدم TTP جسے پاکستان نے پابندی لگا رکھی ہے, وہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے کر رہی ہے. یہ پاکستانی حکام نے ان کو بتایا ہے. تو یہ ہے اندر کی کہانی. اور ان کی طرف سے کیا تھا, یہ بات بھی اہم ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا. یعنی ہمارا تاثر تو یہ تھا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں گے, یہاں پر عام لوگوں کا تاثر یا میڈیا کا بھی یہی تھا. جو اندر کے لوگ ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا موقف کانٹیسٹ نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں برابر کے, یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیں مشترکہ طور پہ درپیش ہے, کیونکہ وہاں پر داعش کا مسئلہ ہے, یہاں پر TTP کا مسئلہ ہے. پھر میں نے جس بندے سے میں ملا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کنٹیسٹ نہیں کرتے تو انہوں نے پھر TTP کی لیڈرشپ کو کیوں وہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے, اس بندے نے کہا, اس نے کہا کہ جی میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے TTP کے جو بعض مین گروپس ہیں ان کو تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹائٹ کرنا یا ان کو کنٹرول میں کیا ہے.
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی خالی ایک اینٹی نہیں ہے، اس کے اندر بھی بڑے گروپس ہیں. تو جو بڑے گروپس ہیں ان کو بقول پاکستانی حکام کے ان کو ٹائٹ کیا گیا ہے. یہ بات مجھے پتہ چلی ہے. اچھا اعزاز، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو خود کش حملہ آور ہیں وہ افغانی تھے، افغانستان سے تھے، تو اس سے ایک میرے ذہن میں کویسچن آتا ہے کہ کیا انہیں ابھی یہ تو نہیں ہے کہ ادھر کوئی ریکروٹ کرنے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، یعنی کہ یہ افغانستان سے لے کر آ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں مطلب کہ اگر کوئی خود کش حملہ آور جو ہے وہ ان کا پالیسی میکر تو نہیں ہوگا نا، ڈیسیژن میکر تو نہیں ہوگا، وہ تو ان کے فٹ سولجر ہیں نا. ٹھیک ہے، تو فٹ سولجر کا افغانستان سے امپورٹ کرنا، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کو ادھر یہ چیلنجز آ رہے ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں اپنی کو معلومات شیئر کر رہا ہوں، اگر ان کو جس طرح آپ کہتے ہیں نا ملا کر پڑھیں، تو وہ یہ ہے کہ ابھی جو طالبان ہیں ان کو وہ پذیرائی اب وہ نہیں مل رہی جو کہ ایک آپریشن سے پہلے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. وہ جس علاقے میں جاتے ہیں، جیسے سوات ہیں، سوات والوں کو جو ہاتھ پہلے کے لگے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی ان کے ساتھ سوشلی بھی کوئی اتنا کنیکٹ ہونا کوئی پسند نہیں کرتے، یعنی کہ لوگ ان کے ساتھ اپنے روابط کوئی اتنی فخر والی بات نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی خوف کے عالم میں کوئی لوگ جو ہیں وہ ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. دوسرے علاقوں میں بھی یہی سچویشن ہے جو ٹرائبل بیلٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان میں سے یہی ہیں کہ جیسے کسی کے کوئی باپ دادا وہ کہیں افغان جہاد میں بھی شریک تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا ایک جو ہے نا ادھر افغانستان میں ادھر بھی ان کی سیٹلمنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح جو عرب ہیں وہ آئے جہاد کے لیے اور پھر افغانستان میں وہ قیام پذیر ہو گئے. اسامہ بن لادن جو ہے وہ بھی اتنی دیر ٹھہر گئے، یا جو ایمن الظواہری ہیں وہ بھی ادھر رہ گئے. تو مجھے اس کا ایک انالیسز میں جو ایک سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی چونکہ ادھر ایک روٹس تو ہیں افغانستان میں، تو ادھر سے کوئی خودکش بمبار ریکروٹ کرنا، اور پھر جو اس ٹائم معیشت کی صورتحال ادھر بھی چل رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ساتھ آئیڈیالوجی کا جو ایک نظریاتی ایلیمنٹ ہے وہ بھی اگر ساتھ ملا لے جائے، تو اس کا یہ تو ضروری نہیں مطلب کہ اس میں جو افغان طالبان ہیں وہ ساتھ شریک ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بندہ ادھر موجود ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو جو ایک ڈر آ رہا ہے نا، یہ ایک بڑی ٹیکٹیکل وار بھی ہے. انہیں یہ بھی ڈر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کا ہم جو ایک تصور کرتے ہیں نا، جس طرح پہلے پاکستان پر الزام ہوتا تھا جی کہ طالبان کو کنٹرول کرتا ہے، اتنا یہ نہیں ہوتا کہ 100% کنٹرول ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کسی طرح ان کے لیے ریلیونٹ ہوں اور آپ کی کوئی وہ بات مان لیں، اور آپ جو ہے یعنی کہ ان کو کنٹرول اتنا کر سکتے ہوں جی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کی اطلاع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب افغان طالبان جو ہے ان کو ایک داعش کا بھی ایک چیلنج آ رہا ہے. اس چیلنج کی وجہ سے وہ ایک سرٹن سٹیج سے وہ بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، انلیس کہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشر آ جائے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے کہ جو ہے یہ کوئی یہ لوگ جو ہیں وہ داعش کے ساتھ نہ مل جائیں. تو یہ ایشوز بھی ہیں. تو اللہ کرے ویسے کوئی امپروومنٹ آئے، ادروائز یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے اور افغانستان کے لیے بھی چیلنج ہے. انہیں داعش کا چیلنج بنا ہوا ہے، ہمیں ٹی ٹی پی کا چیلنج بنا ہوا ہے. تو اور ایٹ دی سیم ٹائم آج بھی جو ٹی ٹی پی والے ہیں آج بھی انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے آج کے دن بھی، اور وہ اٹیک اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ہے. دوسری بات چیمہ صاحب میرے خیال میں آگے بڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہمارا موضوع اگلا کیا تھا جو تیسرا؟ چودھری نثار علی خان. تو چودھری نثار علی خان صاحب آج راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے چاکرا، تو وہاں پہ ایک راجہ الطاف صاحب ہیں، وہ یونین کونسل کو کچھ چیئرمین وغیرہ ہیں، ان کے گھر پہ گئے تھے تو ایک چھوٹا سا جلسہ ہی خطاب کر لیا. مجھے پتہ چلا تھا کہ کوئی پریس کانفرنس وغیرہ ہے تو میں تو اس لیے گیا ادھر، تو وہاں پر ان کی کارنر میٹنگ تھی. تو بعد میں ہماری ملاقات ہوگی چودھری صاحب سے. تو چودھری صاحب جو ظاہر ہے پاکستان میں ان چند سیاستدانوں میں ہے چودھری نثار علی خان جن کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے، جو حکومت میں رہے ہیں، وزارتیں کی ہیں انہوں نے، ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. ان کی سیاست کے انداز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو یہی میرا بھی مقصد یہ تھا کہ اگر چودھری صاحب کی کوئی پبلک اپیرنس ہے، کہیں کوئی پریس کانفرنس ہے تو میں بھی جاؤں. تو ملاقات ہو گئی چودھری صاحب سے. چودھری صاحب تو تھوڑے سے ناراض بھی تھے. 2018 کو میں نے انتخابات کے دوران ان سے کوئی سوال کیا تھا، تو وہ چودھری صاحب ملتے ہی انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو دوست سمجھتا تھا، تو آپ نے میرے ساتھ انفیئر
وہ سوال کیا تھا میرے حلقے میں آ کے. تو میں نے کہا جی میں نے تو سوال کیا تھا کہ کسی کے کہے پہ نہیں کیا تھا. تو خیر وہ تو بات آگے ہو گئی. لیکن اہم باتیں جو چوہے صاحب نے کی ہیں وہ بتانا بڑا ضروری ہے. ایک تو چوہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے چاہیے, غیر جانبدارانہ حکومتیں نگران ہونی چاہیے جو تمام پارٹیاں وہ ان کو تسلیم کریں, اور انتخابات 2 مہینے پہلے ہوں یا 2 مہینے بعد فرق نہیں پڑتا, لیکن انتخابات ہوں اپنے وقت پہ جو بھی وہ وقت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان میں نے دیکھا کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو جائیں, انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو جائیں, کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکٹ نہ ہوں, اور جب الیکٹ آزاد ایم این اے بن جائیں تو آزاد ایم این اے بننے کے بعد وہ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں. تو وہ کیا کانفیڈنٹ ہیں کہ اس دفعہ جیت جائیں گے؟ کانفیڈنٹ ہے, لوگوں کو قائل کر رہے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں, اپنی کیمپین انہوں نے شروع کر دی ہے. الیکشن آپ کو پتہ ہے ابھی ملتوی بھی ہو گئے لیکن ہی از ان دا آن دا گراؤنڈ. تو لیکن اعزاز مجھے ایک بات لگتی ہے کہ اگر چودھری صاحب کسی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو چکی ہوگی, یہ طے ہوا ہوگا کہ اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ان کے حلقے میں نہیں ہوگا, اور چودھری صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جیت کے تو پھر دوبارہ اسی پارٹی میں یعنی اس پارٹی میں چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ نون لیگ ہی ہو. چیمہ صاحب اس بات کا پتہ چلے گا جب الیکشن کے جو ٹکٹ ہیں نا وہ تقسیم ہوں گے تو تب. اب چودھری صاحب جو گفتگو کرتے ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ سے بھی وہ نون لیگ میں بھی جا سکتے ہیں, عمران خان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے. تو چودھری صاحب نا ایک یعنی کہ پولیٹیشنز جو ہے نا ساری کارڈز اپنے نہیں شیئر کرتا ہوتا, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم چودھری صاحب بہت محتاط ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بتائیں آج 2018 کے انتخابات آپ کیسے آ رہے ہیں؟ خود آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی خود کیسے؟ میں نے کہا ووٹ نہ پڑے ہوں, یا آپ کو جنرل فیض کا نام بڑا چل رہا ہے اس نے رہا ہے؟ تو کہتے نہیں وہ میں بتاؤں گا الیکشن جیتنے کے بعد, اگر ضروری ہوا تو بتاؤں گا. تو بس میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اتنے وزرائے اعظم آپ نے دیکھے ہیں تو کون سا وزیر اعظم سب سے بہتر ہے؟ جنیجو کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے, پھر ان ہاں کے بڑے پرانے ہیں, جو 1985 سے جی ہاں. سیاست میں. تو بس بات کو وہ پھر گول مول کر کے جواب نہیں دیتے وہ. تو اچھا کیا ویسے, ان کا اچھا فیصلہ ہے کہ آپ کی باتوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا. نہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا کبھی ادھر سے آتے ہیں کبھی ادھر سے آتے ہیں, تنقید کی سیاست میں نہیں کروں گا تو میں ان سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک پولیٹیشین ہے, اس کو آپ نے بتانا تھا, میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو کوئی تو فیض ہونا چاہیے. نہیں انہوں نے ہلکی پھلکی موسیقی سنائی ہے, کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ پکے راگ نہیں سنائے. تو ہم جو تو انہوں نے باتیں سنائی ہیں وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے کسی سے کرنی نہیں ہے. نہیں وہ تو اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تو سب کے سامنے نہیں. تو چلیں ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اور کوئی خبر انفارمیشن شیئر کرنی ہو تو talkshock@777@gmail.com پر ہمیں ای میل کیجیے گا, اور ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.